ایک کا نام درخت ہوگا، اس کے پر بہت سارا پھل لگے گا، اس کے نام سے یہ بیج تیرے لہو میں محفوظ کرتے ہیں۔ اب آپ جو کلام میں سنوں گا اس پہ عمل کروں گا، یہ کلام میرے منہ سے نکلا کرے گا۔ سب بولو گے آمین، اونچی آواز سے بولو گے آمین، زور سے کلیسیا تعریف کرو، زور سے۔ ہاللیلویا۔ سب بیٹھ سکتے ہیں، اپنی بائبل کو پکڑو سارے۔ تھینک یو لارڈ، آج کا ورڈ آپ کو سیکھنے کا دے اس کے نام سے۔ ہاللیلویا۔ Jesus. آنکھوں کو بند کرو۔ آنکھوں کو بند کر صرف پریزنٹ کو فیل کرو ابھی، کیا اس کی حضور یہاں پہ موجود ہے۔ سوچیں اور آپ لوگ آپ کے ذہنوں کے اوپر آج قبضہ کر دیں اس کے نام سے، آپ کے پوری باڈی کے اوپر آج قبضہ کر دیں وہ اس کے نام سے۔ سب بولو گے آمین، ہاللیلویا۔ میرے ساتھ نکالو دوسرا کرنتھیوں اس کا 12واں باب، میں آپ کے لیے پڑھنے جا رہا ہوں آج 7 آیت سے لے کے 10ویں آیت تک۔ آج کے کلام سے آپ بلیسڈ ہو اس کے نام سے۔ بائبل کہتی ہے، غور سے سنو، جتنے لوگوں کے پاس بائبل ہو گئے، بائبل کو غور سے دیکھیں اور کانوں سے سنیں۔ بائبل میوزک تھوڑا سا کم کرو۔ ٹھیک ہے، غور سے سنیے۔ بائبل کہتی ہے، اور مخالفوں کی زیادتی کے باعث میرے بھول جانے کے اندیشے سے میرے جسم پر کانٹا چبھایا گیا، یعنی شیطان کا قاصد، تاکہ میرے مکے مارے اور میں بھول نہ جاؤں۔ اس کے بارے میں نے 3 بار خداوند سے التماس کیا کہ یہ مجھ سے دور ہو جائے، مگر اس نے مجھ سے کہا کہ میرا فضل تیرے لیے کافی ہے، کیونکہ میری قدرت کمزوری میں پوری ہوتی ہے۔ اب میں بڑی خوشی سے اپنی کمزوری پر فخر کروں گا، تاکہ مسیح کی قدرت مجھ پر چھائی رہے۔ اس لیے میں مسیح کی خاطر کمزوری میں، بےعزتی میں، حاجت میں، ستائے جانے میں، تنگی میں خوش ہوں، کیونکہ جب میں کمزور ہوتا ہوں اسی وقت زوراور ہوتا ہوں۔ سب بولو گے آمین، پھر بولو گے آمین۔ اپنے ساتھ والے سے بولو، کہو میری قدرت، ساتھ والے سے بولو میری قدرت کمزوری میں پوری ہوتی ہے۔ ہاللیلویا۔ پولس رسول نے یہاں پہ کرنتھیوں کے نام خط لکھا اور یہاں پہ وہ بیان کر رہا ہے، کچھ باتوں کو وہ بیان کر رہا ہے اور سمجھا رہا ہے کہ میری کمزوری جو ہے، اس نے قرآن سے بات کی۔ اب بولو کہ ہاللیلویا۔ پولس
था खत्म। वो रूह से चलने वाला इंसान था, वो जिस्म के मुताबिक फैसले नहीं करेगा, वो अपने रूह के मुताबिक खुदा का रूह उसे गाइड करता और वो वैसे करता। हालेलुया। और इतना वो रूह में मगन रहने वाला इंसान, इतना रूह में वो जीता था कि जब आप इस चैप्टर को शुरू से पढ़ते हो तो लिखा हुआ है कि वो तीसरे आसमान पर उठाया गया। हालेलुया। इतना रूह में जीने वाला इंसान को तीसरे आसमान पर उठाया गया। और इस जगह पे वो कह रहा है कि खुदावन के मुकाशफे का मतलब है कि खुदा का भेद, खुदा का राज। कहता है इतने खुदा ने मुझे भेद बताए, इतने खुदा ने मुझे मुकाशफात बताए, इतने भेद खुदा ने मुझे बताए। सोचो, अपनी तरफ ध्यान दे, सोचो एक इंसान जो आसमान पर उठाया गया, और बाइबल कहती है तीसरे आसमान तक उठाया गया। इसका मतलब है उसने पहला आसमान को देखा, उसने दूसरे आसमान को देखा, उसने तीसरे आसमान को भी देखा। बोलोगे हालेलुया। जब आप बाइबल को पढ़ते हो तो बाइबल में लिखा हुआ है, जब आप इंग्लिश में पढ़ते हो तो जब आसमान का जिक्र आता है तो उसका मतलब है हेवन। क्या मतलब है? हेवन, यानी खुदा का किंगडम, खुदा की बादशाही। पहला आसमान का, पहले आसमान का मतलब खुदा की पहली बादशाही, दूसरी बादशाही और तीसरी बादशाही, यानी खुदावन के किंगडम को उसने हेवन को जाके देखा, वो फिरदौस में गया। लोग हालेलुया। इतना रूह में जीता था, इतना खुदा के साथ वफादार और खुदा के साथ चलने वाला इंसान कि खुदा ने उस लोहे जमीन पर रहते हुए उसने आसमानों की सैर की। हालेलुया। खुदा ने उसे विजन करवाया, उसे आसमान को करवा लिया। इतने मुकाशफात के भेद उसके ऊपर जाहिर होते थे। खुदावंद उसे रोया में उसे बात करता था, मुकाशफात के भेद थे। तो कहते हैं एक कासत आता है, शैतान का एक चेला आता है और मुझे कांटा चुभो के चला जाता है। बहुत सारे प्रोफेसर कहते हैं कि जो पलूस था उसे पेट की बीमारी थी, उसे कोई रोग था, उसे कोई रोग था। वो जब भी वो दुआ करता और खुदा से कहता खुदावंद ये मेरा रोग जो है, कुछ लोग कहते हैं, प्रोफेसर कहते हैं कि उसे पेट का अल्सर था। और जब भी वो जाता खुदा की हज़ूरी में तो दुआ करता और खुदा से कहता कि खुदावंद इस प्रॉब्लम को मेरी लाइफ से दूर कर दे, इस रोग को, इस बीमारी को मेरी लाइफ से दूर कर दे। वो यहाँ इस जगह पे क्या बयान करता है? कहता है 8वीं आयत में कहता है इसके बारे में मैंने 3 बार खुदावंद से इल्तिमास किया कि ये मुझसे दूर हो जाए। कहता 3 बार मैं खुदावंद से कहा, खुदावंद से मैंने दुआ की, शायद वो फास्टिंग में क्या दुआ करके, वो फास्टिंग में जाके खुदावंद से बात कर रहा होगा, खुदा से कह रहा है खुदावंद इस रोग को मेरी लाइफ से दूर कर दे। आज बहुत सारे लोगों के जवाब नहीं आ रहे, बहुत सारे लोगों की जिंदगी में प्रॉब्लम्स है। हाँ, किसी का बेबी नहीं है, वो दुआ करता है खुदावंद को मुझे बेबी दे। किसी को बीमारी है, तरह तरह की बीमारियां लोगों को लगी है और लोग दुआ करते हैं खुदावंद ये प्रॉब्लम मेरी लाइफ से दूर हो जाए। मैं इतने सालों से मेडिसिन खा रहा हूं लेकिन ये प्रॉब्लम मेरी लाइफ से दूर नहीं हो रही। लोग तरह तरह की बीमारियों में, फिक्रों में, परेशानियों में, घर में परेशानी है, दुख है, तकलीफें हैं, रोग है, गरीबी है, नशे हैं, लोग तरह तरह की प्रॉब्लम में हैं और खुदावंद से कह रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, खुदा से कह रहे हैं खुदावंद इस रोग को, इस परेशानी को, इस फिक्र को मेरी लाइफ से दूर कर दे। बोलोगे आमीन। इसी तरह पलूस कहते हैं 3 बार खुदावंद के हुजूरी में जा और स्पेशल प्रेयर मैंने की कि खुदावंद ये रोग मेरी लाइफ से दूर हो जाए। आज बहुत सारे लोगों की जिंदगी में जो रोग है, लोगों ने रोजा रखे होंगे, रोजा रख के लोग दुआ कर रहे हैं लेकिन फिर भी वो कमजोरी जा नहीं रही, वो परेशानी जा नहीं रही, वो बीमारी जा नहीं रही। क्या वजह है? कहते हैं और जवाब क्या आया? 3 दफा मैंने दुआ की और जवाब क्या आया? जवाब आया नामी ऐप में। वो कहता है
मगर उसने मुझसे कहा, किसने कहा? खुदा बाप ने, खुदा की आवाज आई, जीसस की आवाज आई और कहा, मगर उसने मुझसे कहा कि मेरे फजल तेरे लिए काफी है। कहता है मेरी जो ग्रेस तेरे साथ है वो तेरे लिए क्या है? काफी है। मैं तुझसे रोया में बात कर रहा हूं, ये तेरे लिए काफी नहीं है? तू मेरी खिदमत कर रहा है, ये तेरे लिए काफी नहीं है? तू मेरे जलाल को लोगों की जिंदगी में जाहिर कर रहा है, तू बहुत सारे लोगों के पास जाता है और लोग तेरे वसीला से हील होते हैं, ये काफी नहीं है तेरे लिए? पौलुस कहता है कि मैंने पूरे मगरिब के अंदर खिदमत की और कोई ऐसा शहर नहीं रह गया जहां पे मैंने यीशु मसीह का प्रचार ना किया। कहता है तू मेरे नाम के लिए जगह जगह जा रहा है, ये काफी नहीं है? खुदावंद उससे बात कर कहता है, मगर उसने मुझसे कहा कि मेरा फजल तेरे लिए काफी है, क्योंकि मेरी कुदरत कमजोरी में पूरी होती है। कहता है मेरी कुदरत कैसे पूरी होगी? कमजोरी के अंदर पूरी होगी। बोलोगे आमीन? फिर बोलोगे आमीन? यहाँ पे भेद है। यहाँ पे जब खुदावंद, मैं कहता जब खुदा किसी इंसान के साथ बात करता है और खुदा उनका एक वर्ड लोगों की जिंदगी को बहाल कर देता है इसके नाम से। जिंदगियां रिस्टोर हो जाती है इसके नाम से, ग्रामीण बहाल हो जाती है इसके नाम से, कमजोरियां जाती रहती है इसके नाम से, परेशानियां जाती रहती है इसके नाम से। यहाँ पे खुदा कह रहा है, कहता है क्योंकि मेरी कमजोरी, मेरी कुदरत कमजोरी में पूरी होती है। कहते जो मेरी पावर है, जो मेरी कुव्वत है, वो कमजोरी के अंदर जाहिर होगी इसके नाम से। बोलोगे हालेलुया? उनके बात बोला हालेलुया? जब आप पढ़ते हो, जब हम ग्रीक को देखते हैं, यूनानी के कुदरत के वर्ड को देखते हैं, कुव्वत के वर्ड को देखते हैं, तो उस वर्ड को हम जब देखते हैं तो वहां पर क्या है? डोनोमेंस। और ये ग्रीक का 1411 वर्ड नंबर है, डोनोमेंस। जब आप इसे इंग्लिश में देखते हैं तो उसमें लिखा हुआ है माइटी पावर, उसकी अलाही ताकत, मार्वलस वर्क। कहता है वो शानदार वर्क करता है। जब आपकी कमजोरी है तो उस जगह पे वो अपना शानदार वर्क करेगा, मार्वलस वर्क। हम कहते हैं ना ये मार्वलस टेस्टिमनी आई है, ये बड़ी टेस्टिमनी आई है। एक बैग का बेबी नहीं था, उसकी ट्यूब बंद थी और खुदा ने एक बड़ा काम किया, एक मार्वलस काम किया। कहता है तेरी कमजोरी के अंदर मैं कुछ बड़ा करने जा रहा हूं इसके नाम से, मैं कुछ अलग करने जा रहा हूं इसके नाम से। जो कुदरत का वर्ड है मैं उसकी डेफिनेशन आपको बता रहा हूँ। कहता है एक अल्लाही ताकत तेरे ऊपर नाज़िल होगी इसके नाम से। तेरी लाइफ के अंदर जो तेरी कमजोरी है उसके ऊपर एक अल्लाही कुदरत जाहिर कर दे इसके नाम से। डॉक्टर कह सकते हैं तेरा बेबी नहीं हो सकता, लोग कह सकते हैं तेरा बेबी नहीं हो सकता। कहता है पावर को रिलीज करूंगा तेरे ऊपर इसके नाम से, अल्लाही ताकत तेरे ऊपर आएगी इसके नाम से। इसका क्या मतलब देखेगा? फिजिकल पावर। कहता है तू फिजिकल तौर पे मैं तुझे कुव्वत दूंगा, तू बीमार है तेरी हड्डियों में ताकत है इसके नाम से, तेरे वेन्स बंद है तो कहता है उन वेन्स के अंदर, मेरे तेरे रगों के अंदर मेरा खून दौड़ेगा इसके नाम से। आमीन ऊंचा बोलो इसके नाम से। जितने लोग अपनी बातों में लगे मेरी तरफ ध्यान दें, अगर इस वर्ड को, मैं कहता इस कलाम को आपको लेना पड़ेगा, आपको अपने अंदर लेना पड़ेगा। क्या पटाकर उसका कलाम आपके अंदर, आपकी स्पिरिट में जाएगा, आपको वर्ड की समझ नहीं आएगी। तो जब उसका वर्ड आपकी लाइफ में अंदर आ गया तो अगर आपकी जिंदगी बहाल हो जाएगी इसके नाम से। कहता है क्या कह रहा है? मेरा फजल तेरे लिए काफी है, क्योंकि मेरी कुदरत कमजोरी में पूरी होती है। जहां पे बीमारी है वहां पे मेरी कुदरत जाहिर होगी। कहता फिजिकल तौर पे मैं तेरे साथ हूंगा, अल्लाही कुदरत तेरे अंदर आएगी, एक पावर, एक पावर की आग तेरे अंदर इंटर करेगी और तू देख ले कि तू चल नहीं सकता, तू एकदम से उठेगा और तू चलना शुरू हो जाएगा इसके नाम से, तू भागना शुरू हो जाएगा इसके नाम से।
ہوگا تو دیکھے گا ایک پاور آئے گی, ایک انٹر کرے گی تیری زندگی کے اندر, اور تیرا بیبی ہوگا اس کے نام سے. لوگ کہہ سکتے ہیں تیرے گھر سے نشے نکالے, ایک پاور آئے گی اور تیرے گھر کے انٹر کرے گی. جب وہ پاور انٹر کرے گی تو وہ نشے کرتے رہیں گے اس کے نام سے, دماغ کرتے رہیں گے اس کے نام سے, کمزوریاں کرتے رہیں گے اس کے نام سے. ایک الہی پاور, ابیلٹی, کہتا ہے ابیلٹی, صلاحیت, کہتا ہے جو تو نہیں کر سکتا وہ تو کرنا. اس پاور کے اندر کیا ہوگا, جو تو نہیں کر سکتا تو کرنا شروع ہو جائے گا اس کے نام سے. ہاللیلویا. کہتے ہیں انرجی آئے گی, کیا آئے گی, انرجی, توانائی آ جائے گی اس کے نام سے. ہاللیلویا. اور میں کہہ رہا ہے ڈیپ شوئنگ, کیا کہتا ہے ڈیپ شوئنگ, کہتا ہے جو عمل تو نے نہیں دیکھا تو دیکھے گا اس کے نام سے. کہتا ہے ایسی پاور, کہتا ہے دیکھو ہم نے صرف دیکھا ہے, ہم نے صرف یہ ایک ورڈ ہم نے دیکھے کہ قدرت, لیکن جب ہم نے اسے گریک میں دیکھا تو اس ورڈ کا آخر مطلب کیا ہے, ڈیفینیشن اس کی کیا ہے, اس کی ڈیفینیشن کیا ہے. کہتا ہے الہی پاور آئے گی, شاندار کام ہوگے, جو کام تُو نے کبھی اپنی لائف میں نہیں دیکھے تو تیری لائف میں ہونے شروع ہونے کے اس کے نام سے. ایک فورس, ایک طاقت تیری لائف کے اندر انٹر ہوگی اس کے نام سے, تیرے گھرانے کے اندر انٹر ہوگی اس کے نام سے, تیرے بچوں کے اندر انٹر ہوگی اس کے نام سے. تجھے آمین اونچا کہیں اس کے نام سے. کہنا ابیلٹی, کہنا صلاحیت, جو تو نہیں کر سکتا تو کرنا شروع ہوگا. تیرے کمر میں درد ہے تو جھک نہیں سکتا تو جھکنا شروع ہو جائے گا اس کے نام سے. تو چل نہیں سکتا تو چلنا شروع ہو جائے گا اس کے نام سے. ایک الہی پاور آئے گی اس کے نام سے. جہاں پہ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا, کہتا وہاں پہ میں کام کروں گا اس کے نام سے. آمین اونچا. ہاللیلویا. ہاللیلویا. کیا کہہ رہا ہے, کہتا ہے کیونکہ میری قدرت کمزوری میں پوری ہوتی ہے. ہاللیلویا. لوگ آج فخر کرتے ہیں, لوگ فخر کرتے ہیں, ان کے پاس گاڑی ہے وہ فخر کرتے ہیں, I have a car, میرے پاس ایک بڑی گاڑی ہے. لوگ فخر کرتے ہیں میرے پاس ایک بڑا بنگلہ ہے, فخر کرتے ہیں, اچھی بات کریں. لیکن خداوند کیا کہتا ہے, تمہیں فخر کرنا ہے تو اپنی کمزوری کے اوپر کر, تاکہ جب تو فخر کرے گا خداوند تو مجھے برکت دے نہ دے, تو میرا خدا ہے ہونا صحیح طرح ٹوک دینا تو سن دے. ہاللیلویا. خداوند تو مجھے برکت دے نہ دے, تو میرا خدا ہے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. یہ اس کی برکت ہے. آپ اپنی کمزوری کے اندر آپ کا بیبی نہیں ہو رہا, آپ پھر بھی کہہ رہے ہو خداوند تو ہوئے گا, ہوگا. کہتا ہے تو کہہ رہا ہے تیری کمزوری کے اندر میں اپنی پاور کو دکھاؤں گا اس کے نام سے. آمین اونچا بولو اس کے نام سے. آمین اونچا بولو اس کے نام سے. آپ کو تو اتنا ورڈ کہہ رہا ہے نا, اتنا ورڈ کہہ رہا کہ شیطان کو تکلیف ہو رہی ہے کہ یہ ورڈ آپ کی اسپیڈ میں نہ چلا جائے, آپ کی روح میں آپ کو سمجھ نہ آ جائے. خداوند کیا کہہ رہا ہے, وہ آپ سے کہہ رہا ہے تیرے گھر میں نشے ہے, پریشان نہ ہو, میرے ساتھ جڑا ہے, جڑی ہے میرے ساتھ. گھر میں غریبی ہے, میرے ساتھ جڑ ہے. ایک الہی پاور آئے گی تیرے گھر کے اوپر, اور ساری پرابلم ایک دن کے اندر, نینو سیکنڈ کے اندر وہ اٹھ کے کیسے جائیں گی تجھے پتہ نہیں ہوگا اس کے نام سے. اٹھے گی لیکن بڑی برکت کو لے کے اپنی لائف کے اندر اس کے نام سے. آج آمین اونچا کہیں اس کے نام سے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. کمزوری کے اندر میں اپنی پاور کو دکھاؤں گا, کمزوری کے اندر. اور مجھے فخر, پولس کہہ رہا ہے مجھے فخر کرنا ہے تو اپنی کمزوری کے اوپر میں فخر کروں گا, تاکہ خداوند کی قدرت مجھ پہ چھائی رہے, خداوند کا فضل مجھ پہ ٹھہرا رہے. اور جیسے جیسے وہ کمزوری ہے تو خداوند کیا کرے گا, خداوند یہ کمزوری میری لائف کے اندر ہے تو خداوند کیا کرے گا, وہاں پہ ٹیسٹیمونیاں پیدا کرے گا اس کے نام سے, وہاں پہ گواہیاں پیدا ہوں گی اس کے نام سے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. خدا نے کہا موسیٰ سے میں تیرے سامنے سے ساری قوموں کو, 6 قومیں, بڑی قومیں, اس کے
سامنے تھی. خدا نے کہا میں ایک ایک کر کے ساری قوموں کو تیرے سامنے سے دور کر دوں گا اس کے نام سے. اس نے کی اپنی پاور سے. خدا نے اپنا مائٹی ہینڈ ان کے اوپر ظاہر کیا. خدا نے اپنا الہی زور والا ہاتھ ان کے اوپر ظاہر کیا اور ان قوموں کو ہرایا, ان کو نیست و نابود کیا. اور موسیٰ نے فتح پائی اس کے نام سے. آمین اونچا کہیں اس کے نام سے. ہاللیلویا ہاللیلویا. جب ہم پڑھتے ہیں تو ساتھ کی کتاب کو پڑھتے ہیں اور وہاں پہ ہمیں سمسون کا ذکر ملتا ہے. کس کا؟ سمسون کا. اور بائبل کہتی ہے کہ اس کے اوپر زور سے روح نازل ہوتا تھا. کیا ہوتا تھا؟ اس کے اوپر زور سے روح قدس نازل ہوتا تھا. اور جیسے اس کے اوپر زور کے ساتھ روح قدس نازل ہوتا, اس کے اندر پاور آ جاتی, اس کے اندر طاقت آ جاتی. سمسون کے اوپر جب روح قدس نازل ہوتا تو بائبل کہتی ہے وہ جا رہا ہے, فلسطینیوں کے ہاں جا رہا ہے, اور راستے میں ایک شیر نظر آ گیا. اس شیر نے اس کے اوپر اٹیک کیا, اور جیسے اس نے اٹیک کیا خداوند کا روح زور کے ساتھ اس کے اوپر اترا اس کے نام سے. جیسے ہی خداوند کا روح زور کے ساتھ اس کے اوپر اترا, اس نے اس شیر کو ایسے مار دیا جیسے بکری کے بچے کو مارتے ہیں. اسے بھاگ گیا. بائبل بتاتی ہے اس کے پاس کوئی اوزار نہیں تھا, کوئی ہتھیار اس کے پاس نہیں تھا. اس نے اپنے ہاتھوں سے اسے پھاڑ دیا. بولو ہاللیلویا. کہتا تیرے اندر ایک الہی طاقت انٹر ہوگی, ایک پاور انٹر ہوگی جو تیرے سامنے ہوگا تو تو اسے پھاڑ دے گا اس کے نام سے. وہ بیماری جو شیر کی طرح تیرے سامنے کھڑی ہے تو اپنے ہاتھوں سے اسے پھاڑے گا اس کے نام سے. تیرے گھر کے مسئلے ہیں تو اپنے ہاتھوں سے اسے پھاڑے گا اس کے نام سے. پاور آئے گی اس کے نام سے, طاقت آئے گی اس کے نام سے. بائبل کہتی ہے پڑھ کے دیکھو قصات کی کتاب کو. 1000 فلسطین اس کے سامنے آ گئے. سمسون کے سامنے 1000 فلسطین آ گئے. اور کیسے جیسے خداوند کا روح انٹر ہوا اس کی لائف کے اندر, پاور انٹر ہوگی اس کی زندگی کے اندر. اور پاور میں اس اکیلے نے 1000 لوگوں کو مارا. 1000 لوگوں کو. لوگ ہاللیلویا. گدھے کا چمڑا تھا اس کے ہاتھ میں, اس کی ہڈی آ گئی, اس نے اس ہڈی سے 1000 لوگوں کو مارا. ایسی پاور اس کے اندر انٹر ہوئی, 1000 لوگوں کو مار دیا. ہاللیلویا ہاللیلویا. آپ کس کی دیر ہے؟ میں کو آپ کے اندر وہ ہولی اسپرٹ بستا ہے آپ اس کے نام سے. پہلے تھوڑی دیر کے لیے آتا تھا, تھوڑے ٹائم کے لیے. جب ہم پروفٹ کو پڑھتے ہیں, نبی کو پڑھتے ہیں, پرانے آدموں کو پڑھتے ہیں, تھوڑی دیر کے لیے ہولی اسپرٹ آتا تھا. لیکن ابھی کہتا وہ تیرے اندر ہوگا. نہیں سمجھ آئی؟ کہتا ہے وہ طاقت, الہی طاقت اب تیرے اندر ہوگی اس کے نام سے. وہ تھوڑی دیر کے لیے سمسون کے اوپر اترا اور اس نے کیا کیا, اس شیر کو مار دیا تھوڑی دیر کے لیے. لیکن اب وہ ہولی اسپرٹ, وہ طاقت, الہی پاور ابھی وہ آپ کے اندر ہے اس کے نام سے. آپ کو پہچاننا ہے, اگر نہیں ہے تو اسے لینا ہے. اس کے پاس تو لو, پاور کو لو. میں کہتا یہ غریبی, یہ پریشانیاں, میرج خراب ہو گئی ہے, یہ سب چیزیں کیسے سیٹ ہوں گی؟ ہولی اسپرٹ کی آپ کو ضرورت ہے, پاور کی ضرورت ہے آپ کو اس کے نام سے. آمین اونچا بولو اس کے نام سے. جب آپ دیکھتے ہو نا ایمان کی کتاب, نکالو اس جگہ. ایمان اس کا پہلا باب اس کی 8 بھی ہے, میں پلے پڑھوں گا. یہاں پہ لکھا ہوا ہے یسوع مسیح سے بات کر رہا ہے. اس کی ہیڈنگ ہے یسوع مسیح کا آسمان پر اٹھائے جانا. جب آسمان پر یسوع مسیح اٹھائے جا رہے ہیں, یسوع مسیح یہاں پہ بات کر رہا ہے. پہلا باب اس کی 8ویں آیت میں کیا کہتا ہے؟ لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت کو پاؤ گے. بولو گے آمین آمین. تم قوت کو پاؤ گے اور یروشلم اور یہودیہ اور سامریہ بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ٹھہرو گے. بولو گے آمین بولو گے آمین. جب اس قوت کے ورڈ کو دیکھتے ہیں
ہے، اس کا بھی مطلب وہی ہے، ڈونمنس۔ کیا مطلب ہے؟ ڈونمنس، وہی طاقت، وہی الہی پاور جو تم نہیں کر سکا، کہتے تیرے اندر وہ قوت نکل گئی، روح القدس تم پہ نازل ہوگا اور تم قوت کو پاؤ گے اس کے نام سے، تم دلیری کو پاؤ گے اس کے نام سے، تم طاقت کو پاؤ گے اس کے نام سے۔ پولس کیا کہتا ہے جب آپ فلپیو 4 باب اس کی تیرات کو پڑھتے ہو، وہاں پہ لکھا ہے جو مجھے طاقت بخشتا ہے اس میں میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ بولو گے آمین، مجھے بولو گے آمین۔ کہتا ہے جو میری کمزوری میں مجھے طاقت دیتا ہے اس میں میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ کہتا ہے میرے گھر کے اندر نشے ہے، میں دعا کروں گا، میں پارٹی کروں گا، میں کھڑا ہوں گا اپنے جانے کے لیے۔ میرے گھر کے اندر بیماری ہے، میں کھڑا ہوں گا، آج میرے گھر کے اندر غریبی ہے، آج میرے پاس گھر نہیں ہے لیکن میں دعا کروں گا۔ کیوں؟ پولس کہتا ہے کہ جب تو دعا کرے گا میں اپنی کمزوری کے اوپر فخر کروں گا، کیونکہ اس کی کمزوری میری کمزوری کے اندر اس کی قدرت چھا جاتی ہے۔ ہاللویا۔ کمزوریاں تھے وہاں پہ فتح ہوتی ہے اس کے نام سے، وہاں پہ دوائیاں آتی ہے اس کے نام سے، آمین بولتا بولو اس کے نام سے۔ یسوع نے یہاں پہ ورڈ دیا ڈونمنس، یہی ورڈ آگے جب یسوع سے پولس سے بات کرا اسی ورڈ کو دوبارہ سے رپیٹ کیا یسوع نے۔ پولس کو بھی جب پولس کے ساتھ بات کرا اسی ورڈ کو دوبارہ اس نے رپیٹ کیا یسوع نے۔ جب تجھے اپنی کمزوری کے اوپر تجھے فخر کرنا ہے، تجھے اپنی طاقت کے اوپر فخر نہیں کرنا، تجھے اپنی کمزوری کے اوپر فخر کرنا ہے، کیونکہ بائبل کہتی ہے، نامی آیت میں کہتا ہے مگر اس نے مجھ سے کہا کہ میرا فضل تیرے لیے کافی ہے کیونکہ میری قدرت کمزوری میں پوری ہوتی ہے۔ پر میں بڑی خوشی سے اپنی کمزوری پر فخر کروں گا۔ بولو گے آمین۔ آگے کہتا ہے تاکہ مسیح کی قدرت مجھ پر چھائی رہے، اس لیے میں مسیح کی خاطر کمزوری میں، بےزتی میں، حاجت مندی میں، ستائے جانے میں، تنگی میں خوش ہوں، کیونکہ جب میں کمزور ہوتا ہوں تو اسی وقت مجھے زور آور ہوتا ہوں۔ بولو گے آمین، بولو گے آمین۔ یسوع نے کہا یہ رستہ تنگ ہے، کہتا ہولی اسپرٹ تجھے مل جائے گا، پاور تجھے مل جائے گی، قوت تجھے مل جائے گی، لیکن یہ رستہ تنگ ہے، تجھے روکا جائے گا اس رستے سے چلنے کے لیے۔ بہت سارے لوگ تجھے تنگ کریں گے، ناخوش ہوں گے تجھ سے، تنگ کریں گے کہ تو خدا کی خدمت نہ کرے، لیکن تو ستائے جانے میں تجھے خدمت کرنی ہے۔ تجھے اپنی اسی کمزوری میں لوگ تجھے بےعزت کریں، تجھے خدمت کرنی ہے۔ تجھے جو کام تجھے سونپا گیا تجھے کرنا ہے، جو خدمت تجھے سونپی گئی تجھے کرنی ہے۔ بولو گے ہاللویا۔ لیکن کب کرنی ہے؟ کہتا ہے کمزوری کے اندر، تو کمزور ہے، تو بیمار ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں آج بیمار ہے، آج چرچ نہیں جانے، کہتا ہے کمزوری کے اندر تجھے چرچ جانے ہے۔ آج بیمار ہے، سر درد ہو رہا ہے، کار نہیں ہے، لگاتار تو نہیں کار رہے ہیں، لیکن وہی الہی طاقت کہاں پہ نازل ہوگی؟ چرچ کے اندر وہ الہی طاقت موجود ہے، اس کے نام سے۔ آپ اپنی کمزوری کو پکڑ کے گھر پہ بیٹھے ہوئے، لیکن وہ کمزوری چرچ کے اندر دور ہوگی، اس کے نام سے۔ آپ اپنی بیماری کو لے کے ڈاکٹر کے پاس گئے ہوئے اور ڈاکٹر کے ساتھ بات کر رہے ہو، اور وہ آپ کو طرح طرح کے ٹیسٹ دے رہا ہے، جے بی کروا لے، اور آپ پہ کتنی رقم ہے، سب پیسے وہ آپ سے جا رہے ہیں، فضول خرچی میں جا رہے ہیں، لیکن چرچ نہیں جا رہا۔ رات کو میں آپ کو کہوں، رات کو 3 بجے کسی کو ہارٹ اٹیک آ جائے گا تو وہ کیا کرے گا؟ وہ گاڑی کروائے گا اور جائے گا ہاسپٹل میں، لیکن چرچ آنے کے لیے کمزوری آ رہی ہے، سر درد ہے، کمر کی درد ہے، بیٹھا نہیں جاتا، اتنا لمبا چرچ ہاسپٹل کے 10 چکر 10 دن وہ ایڈمٹ کریں گے، وہاں پڑیں گے، پھر سارے رشتے دار بھی جائیں گے، لیکن چرچ میں کوئی نہیں آئے گا جہاں پہ وہ الہی قدرت وہ آپ کو ٹھنڈا کرے گی، وہ آپ کو بحال کرے گی، آپ کے مسئلوں کو دور کرے گی، آپ کی پریشانی کو دور کرے گی۔ آپ نے وہاں پہ نہیں آنا، آپ نے کہاں پہ؟ آپ نے پیسوں کو۔ ہاں یہ ایسا نہیں، یسوع نے کہا بیمار کو طبیب کی ضرورت ہے، جاؤ ہو جاتا ہے، لیکن ایسا کیا ہے جو ہو رہا ہے؟ آپ کی بیماری کیوں نہیں جا رہی؟ کیونکہ آپ کا رابطہ خدا کے ساتھ نہیں ہے، آپ خدا کے ساتھ قائم نہیں ہو۔ آپ کبھی آپ نے چرچ کو اہمیت نہیں دی، آپ نے یسوع کو کبھی اہمیت نہیں دی۔ جب آپ یسوع کو اہمیت نہیں دو گے تو یسوع آپ کو
شیطان کے قاصد آئیں گے، وہ آپ کو بیماریاں لگائیں گے، آپ کو پریشانیاں لگائیں گے، آپ کو دکھوں میں لے کے جائیں گے، فضول خرچیوں میں لے کے جائیں گے، بچے نافرمان ہوں گے، پھر کہو گے تو نوکریاں کر رہے ہیں لیکن پوری نہیں بیٹھ رہے، کیوں؟ شیطان کا قاصد، شیطان آپ کی زندگی میں ورک کر رہا ہے، شیطان آ رہا ہے، پلوس نہیں کر رہا، پلوس کہہ رہا ہے شیطان کا قاصد آتا ہے اور مجھے کاٹ کاٹ کے کہو گے چلا جاتا ہے، ایک سے کنڈیاں نکتے ستے پہ ہیں اور چرچے دیا لائف ٹوٹل برباد ہوئی ہے، وہ کہہ رہے ہیں نہیں کنڈیاں نکتے ستے ہو، لیکن یسوع نے کو لیا، میں کہہ رہے یسوع مسیح ایسا ہے جو آپ کو زندگی دے سکتا ہے اس کے نام سے، ہمیشہ کی زندگی صرف اور صرف یسوع مسیح کے پاس ہے اس کے نام سے، مجھے آمین پہنچا کہ اس کے نام سے، اس کے نام سے لوگ عزت کرتے ہیں، بہت سارے بیٹوں اور بیٹیاں مجھے کہتے ہیں لوگ عزت کرتے ہیں، بڑے چچے بڑے چٹیاں بازان دیا، بڑے چچے چیکاں دی بازان دیا، لوگ عزت کرتے ہیں، کہتا ہے تم عزت ہو رہا ہے، میں تیری عزت کو بڑھاؤں گا اس کے نام سے، اونچا کیا جائے گا اس کے نام سے، اونچا کیا جائے گا اس کے نام سے، جب یسوع اونچا کرے گا تو یہ راستہ آپ کو دیکھتا رہے گا اس کے نام سے۔ ایک بچہ نشہ کرن دے چونک دے وچ گالی گلوچ کرے گا، لڑائی جھگڑا کرے گا، روز لڑائی کر کے آئے گا، ماں کو بہت خوش ہے، زبردست ٹھیک ہے کوئی ٹکرایا نہیں آنے، لیکن ایک بچہ وہی بچہ اگر وہ چینج ہو جائے اور وہ چٹ کے ساتھ کا تعلق ہو جائے پھر کہتے لاؤ جی پارلی میں خرید لیا ان کے چٹ سے خطے نہیں کھاتا ہو گیا، وہ ماں باپ کچھ دے جب وہ بچہ نافرمان تھا، وہ بیوی تب کچھ تھی جب اس کا شوہر نشہ کر کے گھر آتا تھا، ان کے چرچی میں چلتے ہیں ان چرچ دی لوگ لگی ہوئی ہے جی دوے کو چرچ کہا جائے کو کیا کرو، جب وہ نشے کرتا تھا تب تو کچھ تھی، جب وہ گناہ کے اندر تھا تب کے اندر تب تو کچھ تھی، لیکن اب اس کے گناہ کا بندہ پکڑ لیا، اس کے وسیلے سے بہت سے لوگ بچائی جا رہی ہے تو تجھے بھی کوئی پرابلم ہے، تنگی آ رہی ہے، کہتا ستائے جانے میں کمزوری ہے کہ لوگ آپ کو ستائیں گے، ڈیگریڈ کریں گے آپ کو، کہ سنسی کی جب فیلموں کریں گے نا آپ تو ڈیگریڈ آپ کو کریں گے، روز ایسا چرچ صبح جاندے ہو شامی آندے روز ہی اصیل چرچ کر کے آئے نا، ایک گھنٹہ نہیں ہے جا کے آئے پھر کو کر کے آئے ہم سنگل داری کام نہیں کرنے ہیں، بیاہ بھی اتنے جانا ہے پتہ فوتی بھی اتنے بھی جانا سارا کچھ کرنے پڑھا کوئی چرچ چرچ اصیل ہی اتنے کر نام کون کہتے ہو، لیکن جو آئے گا وہ اللہ ہی قدرت تمہیں چھوئے گی اس کے نام سے، بدلے گی اس کے نام سے، اور طاقت بدلے گی، میں کہتا کوئی میں کچھ نہیں کروں گا، میرے یسوع یہاں پہ کرے گا اس کے نام سے، زندگیاں چینج ہوگی اس کے نام سے، راستے چینج ہوگی اس کے نام سے، بندھن ٹوٹیں گے اس کے نام سے، چوہے ٹوٹیں گے اس کے نام سے، بیماریاں کھاتی رہیں گی اس کے نام سے، بیماریاں کھاتی رہیں گی اس کے نام سے، ہاللویا ہاللویا، آپ کو کہا خداوند نے مجھے اتنی گریس کا بتایا چرچ کے اندر کہ جو کینسر جیسے پیشنٹ ہے نا کینسر لیا وہ کینسر والے پیشنٹ خداوند یہاں پہ ہیل کر کے بھیجے گا اس کے نام سے، اللہ ہی قدرت نازل ہوگی اور تو جو دیکھ رہا ہے کہتا ہے ماربلس شاندار کاموں کو لے کر اس کے نام سے، بڑے بڑے موجزات کو لے کر اس کے نام سے، یسوع نے کہا تم میرے نام سے بڑے بڑے کاموں کو کرو گے، ہاللویا، ہم یہ دیکھتے ہیں لنگڑے چلتے ہیں کوئی بات صاحب کی کرتے ہیں، ہاللویا، لوگوں تکلیف ہوتی کیوں ہونے رہے بھائی ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا، وہ بچہ نشے میں چیز کو ماں پہ خوش تھی، ٹھیک ہے لڑائی کرتا نافرمان رہتا اچھی گل ہے، نشے کے بچے لوگ شراب پیندے رہے لڑائی کر رہے بدماشی کر رہے بات لوگ گالی گلوچ کر رشتے داروں میں نام اونچا کر، باپ کو ایک بہن کو میں جانتا ہوں وہ بہت خوش تھی اپنے بچے کہتے میرا بچہ بڑا ہو کے بدماش بنے گا، واہ واہ واہ، وہ بڑی گلتی کہ میرا بچہ بدماش بنے گا، ہاڑی گریجویٹ ہوئے گی، اسیان واہ واہ واہ، بولے
बल्ले बल्ले लोग ऐसे स्टेटस वाले लोग फख्र करते हैं, हाँ लोग फख्र करते हैं, फिर स्टाइल इस तरह कुत्ता पालनिया ने, हाँ कड़े पा के हफ्ते दो दिन कड़े पा के बढ़िया बढ़िया कहना पा के सारे बटन खोल के कहने जाते हैं, दोनों नजर आने हैं, दोनों नजर बदमाश मारने वाकई यीशु सी नहीं। अगर यीशु सी लाइफ में आया तो वो कहाँ पे होगा? वो चर्च के अंदर होगा। कहाँ पे होगा? वो खुदा के घर में होगा, वो खुदा के कामों को करता होगा इसके नाम से। हालेलुया, हालेलुया। आपको तो खुदावन इतने मार्गदर्शन काम करेगा चर्च से, ये इलाका हैरान हो गया इसके नाम से। मैं खुदा पूरे संभाग को, पूरे पाकिस्तान को 2026 में हराने वाला इसके नाम से। टीवी पे सुनने उठे सिलसिला आ गया, उठे सिलसिला आ गया, उठे एंड हो गया, उठे एंड हो गया। मैं कहा पाकिस्तान के अंदर लोग सुनेंगे एक बड़ी बुलानी आ गई इसके नाम से। बड़ी बड़ी मिस्ट्री है, मैं कहता रन होते लोग देखेंगे इसके नाम से। सच्ची मैं आपको बताऊं, चर्च में जगह नहीं रही, मैं आपको बताऊं। हालेलुया। मुझे खुदा ने इतना बड़ा विजन दिया ना, अभी टाइम हुआ जब उसकी तरफ जाएंगे तो आपको बताऊंगा। ये तो अभी चर्च बुलाया नहीं है, ये तो चर्च का ऑफिस है। अभी चर्च तो अभी बुलाना है, अभी तो खुदा का काम अभी तक शुरू भी नहीं हुए। जो खुदा ने उन्हें बताया ना, जो बड़ा वो हराम को इसके नाम से, हराम को इसके नाम से। तो अपनी ताकत से नहीं, उसकी ताकत से, उसकी पावर से, उसकी गलाई। कहता जो तेरे पास सलाहियत नहीं है ना, जो तेरे पास सलाहियत नहीं है मैं तेरे अंदर इंटर कर दूंगा। हाँ हिकमत नहीं है तो तुझे दे दूंगा, जो तू नहीं कर सकता तू करना शुरू हो जाएगा इसके नाम से। आमीन, हालेलुया। जितने लोग खुदा के साथ वफादार है और जितने लोग इन चर्च के साथ वफादार है, मगर वो साथ ऊंचे किए जाएंगे इसके नाम से, ऊंचे किए जाएंगे इसके नाम से। हालेलुया। रात को भी अपना दोस्त पास्टर उनके साथ बैठा हुआ था और हम दोनों शेयर कर रहे थे और यही बातें कर रहे थे, आगे क्या करना है, नेक्स्ट ईयर में क्या करना है, हमें 2 महीनों में क्या करना है, कैसे हमें लेके जाना है, मिनिस्ट्री को कैसे लेके जाना है, टीम को आगे कैसे लेके जाना है, फिर अगले सालों में क्या करना है, खुदा हम क्या विजन दे रहा है। कहता है जो तू सोचेगा वो मैं करने की ताकत रखता हूं उसके नाम से। कभी छोटा नहीं सोचना, हमेशा बड़ा सोचो, जब सोचोगे ना वो कर देगा इसके नाम से। जो आपके मुंह पे होगा ना वो करने की ताकत रखता है इसके नाम से। मुझे काम ही मुंह का नहीं इसके नाम से। हालेलुया, लोग हैरान थे जब सुनने 1000 बंदों को मारा, लोग हैरान थे लेकिन कला मुंडा भैया सब को ऐसा से कपलवान नहीं हो ऐसा लोग हैरान थे। अकेले बंदे ने 1000 बंदों को वो अल्लाह की ताकत, वो पावर। हालेलुया। पाकिस्तान के अंदर लोग हैरान होने वाले इसके नाम से, हैरान होने वाले इसके नाम से। मैं आपको कहूं मेरे अपने घर वाले हैरान हो जाएंगे कि खुदा कैसे बड़े काम कर रहे हैं इसके नाम से। हालेलुया। अभी किसी को बताया जो खुदा मुझसे बातें कर रहा है, अभी खुदा बहुत डीप लेके जा रहा है इसके नाम से। बहुत ऊंचे जाएंगे इसके नाम से, बहुत ऊंचे जाएंगे इसके नाम से। हालेलुया, हालेलुया। कैसे पावर कैसे आएगी खुदावन से। और पौलुस कहता है फिलिपियों में 4:13 जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। हालेलुया, हालेलुया। उनके वास्ते बोलोगे हालेलुया, सब बोलोगे आमीन, आमीन। आपका आपकी लैब में सदा कायम रहे इसके नाम से। आमीन, हालेलुया। समझ आई? खुद कुछ नहीं, कमजोरी है, परेशान नहीं होना, उसी कमजोरी के अंदर वो ताकत देगा इसके नाम से। हालेलुया। आपको बताऊं चर्च के अंदर ये चीजें होंगी, लोग पावर से भरेंगे, पावर जब उतरेगी ना लोग मसा से भरेंगे यहाँ पे।
आज अब नमूना देखोगे, आज वो पावर उतरने वाली यहाँ पे इसके नाम से। बाइबल बताती है सुन 1000 बंदों को मारा, फिर आगे बताती है कि उसने अकेले में उस दोस्तों जब उसने खड़ा किया एंड के दिनों में दोस्तों के दरमियान खड़ा हो गया और पूरी उन्होंने बिल्डिंग को गिरा दिया। बाइबल बताती है 3000 लोग मारे गए। हालेलुया। अगर एक शिकार नहीं, आप 1000 शिकारों को अपने मौके से कुचलोगे इसके नाम से। आपकी अपनी बीमारी नहीं, आपके अजीजों की बीमारी भी दूर होगी इसके नाम से। हर एक का आचरण खत्म होंगे।